والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کل کے درس میں صدقۃ الفطر کی فضیلت اور چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ صدقۃ الفطر کا وجوب، عید الفطر کے دن نماز فجر کے وقت یہ واجب مسلمان کی جانب متوجہ ہوتا ہے، لہذا نماز فجر سے پہلے اگر کوئی مسلمان اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اس کا صدقۃ الفطر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ نماز فجر سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لایا، اس کا صدقۃ الفطر اس کے والدین کے ذمہ لازم ہوگا۔ اگر نماز فجر کے بعد کوئی مسلمان اس دنیا سے عید الفطر کے دن چلا گیا، تو چونکہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے وقت وہ موجود تھا، اس لیے اس کا صدقۃ الفطر اس کے ورثاء کے ذمہ دینا لازم ہوگا۔ اگر کوئی بچہ نماز فجر کے بعد پیدا ہوا، اس بچے کا صدقۃ الفطر دینا لازم نہیں، کیونکہ یہ بعد کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اگر ورثاء اس کے والدین ادا کر دیں گے تو بہتر ہے، البتہ لازم نہیں۔ بعض احباب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی صدقۃ الفطر کیا وہ صاحب بھی ادا کرے گا جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی سستی کر لی، روزے نہیں رکھے، کیا صدقۃ الفطر ادا کرے گا؟ جی ہاں، ایسا صاحب بھی صدقۃ الفطر ضرور ادا کرے گا، کیونکہ روزے رکھنا الگ عبادت ہے اور صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صاحب یوں مسئلہ پوچھے کہ جی ایک آدمی دن کے اندر رمضان کا روزہ تو نہیں رکھتا، کیا وہ رات کو نماز تراویح ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، جی ہاں، ایسا صاحب نماز تراویح ضرور ادا کرے، اس لیے کہ دن کے اندر روزہ رکھنا الگ عبادت ہے اور نماز تراویح رات کے اندر ادا کرنا الگ عبادت ہے۔ یہ روزہ اور تراویح ایک دوسرے کے ساتھ یوں لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ تراویح بھی نہ ادا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر جو کشمش، کھجور اور گندم کے علاوہ کسی اور شے سے ادا کرنا چاہے، مثال کے طور پہ چاول دینا چاہتا ہے، چینی دینا چاہتا ہے، یا کوئی اور چیز میدا ادا دینا چاہتا ہے، وہ کتنا ادا کرے؟ فقہا فرماتے ہیں چاول وغیرہ یا ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ادا کرے، اتنی مقدار میں دے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گندم کے برابر پہنچ جائے۔ اسی طرح ایسی عورت، ایسی لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے، شادی ہو چکی، نکاح ہو چکا، اب اس کا صدقۃ الفطر کس کے ذمہ لازم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں اگر یہ لڑکی مالدار ہے پھر تو بات ہی الگ ہے، اس کا صدقۃ الفطر اس کے اپنے مال کے اندر لازم ہوگا، یہ خود ادا کرے۔ اگر مالدار نہیں ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، اب دیکھیں گے کہ اس کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر اس کی رخصتی ہو چکی ہے تو جس کے ذمے اس کی کفالت ہے، اس کا صدقۃ الفطر بھی اسی کے ذمے ہے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس کی کفالت والدین کے ذمہ ہے، تو صدقۃ الفطر بھی وہی ادا کرے گا۔ یہ چند ایک مسائل صدقۃ الفطر کے حوالے سے آج جو میرے ذہن کے اندر تھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، کل چاچا لطیف صاحب